مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 7 مئی 2023 بروز اتوار ہے۔ یار یہ دھول کو تو سیٹنگ کرا دیں، تھوڑا لوگوں کو بھگانے میں رکوا دیں جو انتظام۔ اس بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ضلع مظفر گڑھ کی سرزمین پر سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ میں گزشتہ کئی سال سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اسٹیج سے جو موضوع ملا ہے میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ علم علماء سے لیجئے، علم کسی انجینئر سے نہیں ملتا، علم صرف نرے کسی ڈاکٹر سے نہیں ملتا، علم نرے کسی باقی پروفیسر سے نہیں ملتا جب تک وہ عالم دین نہ ہو۔ اگر وہ عالم دین ہے تو اس سے علم ملتا ہے۔ میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج نفسا نفسی کا دور ہے، قیامت کا قرب ہے، قیامت بالکل بڑے قریب ہے۔ احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب الفتن میں باب ما جاء فی علامات الساعہ کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں فرمائی۔ فرمائی اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وعطاء الرجل امرأته وأق أمه وشربت الخمور وارتفعت الأصوات في المساجد وصعد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے 15 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمائے لوگوں، قیامت سے پہلے آپ دیکھو گے اذا اتخذ الفیء دولا، وقت کا حکمران اپنے خزانے کو، جو ملک کا خزانہ ہے، اسے قوم کی دولت نہیں سمجھے گا، اسے اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرے گا۔ نوجوانوں کو دیکھو گے وہ ریشم کا لباس پہنیں گے۔ قوم میں اس شخص کی عزت اور احترام ہوگا جس آدمی کا شر زیادہ ہوگا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ قوم کا قبیلہ تقوی، طہارت، للہیت، اللہ تعالیٰ کے علم معرفت کی بنیاد پر نہیں چنا جائے گا، بلکہ وہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ چنا جائے گا۔ اور وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا حکمران جو ہوگا وہ نیک اور عادل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قبیلے کا حکمران انتہائی فاسق، فاجر، گناہگار، بے ایمان قسم کا سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اپنی ذاتیات کے لیے، دنیا داری کے لیے آوازوں کو بلند کیا جائے گا۔ حق تھا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، دین کی بات بلند ہوتی، شریعت کی بات بلند ہوتی، اسلام کی بات بلند ہوتی، پر دین کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات نہیں کریں گے، اسلام کی بات نہیں کریں گے، قرآن کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے دنیا داری کی کریں گے، بات کریں گے اسلام کے مخالفت کی کریں گے، تو وہ دنیا میں
مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں اونچی اونچی ہونے شروع ہو جائیں گی. وہ شربت الخمور، اور شراب کو پانی کی طرح سمجھ کے، حلال سمجھ کے، بالکل ٹھیک سمجھ کے پیا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ، ایک وقت آئے گا لوگ اپنی ماں کو رلائیں گے، اپنی بیویوں کو ہنسائیں گے، اور پھر یہ حال ہوگا ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَا، اپنے باپ سے تعلق منقطع کریں گے، اپنے یار سے تعلق نبھائیں گے، اپنے دوست کو اپنے کے قریب رکھیں گے، اپنے باپ کو اپنے سے دور رکھیں گے. فرمائے یہ عالم آئے گا اور وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمائے ایک بہت سخت بیماری، بہت سخت گناہ، بہت بری عادت اس قوم میں یہ آ جائے گی. لَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، امت کے آخری لوگ اولها اپنے پہلے بزرگوں پر لعن تان کریں گے، اپنے بزرگوں کے اوپر، اپنے اسلاف کے اوپر، اپنے اکابر کے اوپر غلط تان تشریح کریں گے، اور ان پر یہ بات تان و تشریح کی کر کے انہیں ڈی ویلیو کریں گے، انہیں نیچا دکھائیں گے، ان کی حیثیت خراب کریں گے. میرے دوستو فرمائے یہ وقت آئے گا جب یہ آ جائے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، وزلزلہ زمینوں کے ہلنے کا انتظار کرنا، وخسفا ومسخا شکلیں مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کا انتظار کرنا، وآیات تتابع، اور پھر تمہارے اوپر قیامت کی نشانیوں کے عذابات ایسے پیدر پہ آئیں گے قطع سلکہ فتتابع، جیسے تسبیح کو ایک طرف سے کاٹ دیں اور دانے پیدر پہ گئے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ان کی میجارٹی، ان کی اکثریت آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بیوی کو ہنسانا منع نہیں ہے، لیکن بیوی کو اس لیے ہنساؤ کہ ماں روئے. اس کمپٹیشن میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس تقابل میں منع فرمایا. باپ کے مقابلے میں دوست سے راز شیئر کرنا منع نہیں ہے. ہو سکتا ہے بندہ اپنے ابے سے بات نہ کر سکے، دوست سے کرے. نانا یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ دوستوں کے قریب جائے گا تو دوست اس کو اس کے باپ سے دور کر دیں گے. یہ فرینڈشپ ہوگی، یہ دوستیاں ہوں گی. اور پھر شراب کا عام ہونا، اور پھر اس کے ساتھ مساجد میں دنیاوی باتیں، دینی باتیں نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ریشم کے لباس کا پہنا جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوم اور قبیلے کو اس کی دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ چنا جانا. نہ اس کا تقوی دیکھنا، نہ طہارت دیکھنا، نہ للہیت دیکھنا، نہ اچھائی دیکھنا، نہ کوالٹیز نہ کوانٹیٹیز اس کے اندر دیکھنا کہ اس میں کوئی صلاحیت نام کی کوئی چیز بھی موجود ہے، کیا اس میں کوئی حیثیت و اہلیت بھی موجود ہے؟ جی نہیں. اس کا پیسہ دیکھنا. اور پھر حکمران وہ آئے گا جو حکمران اپنے قومی دولت کو، قومی خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرے گا. فرمائے جب یہ آ جائے تو پھر تم لوگ انتظار کرنا قیامت کی نشانی. ہاں ایک یہ بھی نشانی فرمائی جو میں اس عنوان پہ پڑھنے لگا کہ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کا بعد کا طبقہ پہلے طبقے کو لعنت کرے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں آج انبیاء کرام کے لیے کیا سے کیا جملے کہے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ کی اہل بیت کو کتنے برے القاب سے ملقب کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور تابعین کو، فقہاء کو، علماء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، محدثین کو، مفسرین کو کن کن لقبوں سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے اور میرے سامنے یہ قیامت کی نشانی ہے. اور نبی پاک نے ایک نشانی فرمائی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین اس سے لیں گے جس میں دین نہیں ہوگا. دین اس لیے پڑھیں گے کہ دین داری نہ کریں، دنیا داری کریں. فرمایا اس لیے پڑھا جائے گا. آج یہ دو نشانیوں پر میں بات کرتے لگا ہوں. نمبر ایک، پہلے بزرگوں کو غلط کہنا. نمبر دو، دینداروں سے دین نہ لینا. آج انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ یہی فتنہ. آج وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے اپنے گھر میں 4 کتابیں سامنے رکھ کے، اپنے گھر میں تو بھیکی بلی بھی شیئر ہوا کرتی ہے. جرت تھی تو کسی اہل علم سے داؤ پیچ لڑاتا. جرت نام کی کوئی مادہ کی چیز اپنے اندر تھی تو کسی اہل علم سے رجوع کرتا. میں ان کی عقلوں کا جنازہ نہ پڑھوں تو کیا کروں جو مجھے کہیں کہ یہ تو عالم بندہ ہے. یار علم ایسے ملتا ہے. اور دنیا کی ڈاکٹری، انجینئری، دنیا کے کوئی اور میڈیکل ماہر گھر بیٹھے نہیں بنتا.
कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनता। चेजाए के जेलम के रहने वाले को जिसने आज तक मदरसे के दरवाजे को न देखा वो हम आलिम मान ले, और फिर हमें कहा जाता है जी बड़ा आलिम है। हाँ बड़ा आलिम उसे कहते हैं जी कख न पढ़ा होवे। हमारी सराकी में कहते हैं पा न पढ़ी तो मुल्ला बढ़ खड़ी, पा न पढ़ी तो भज मसीत बन खड़ी। क्या माना? और न वो हाफिज है, न वो आलिम है, न वो कारी है, न उस शख्स ने कोई हदीस पढ़ी है, न कोई तफसीर पढ़ी है, न कोई फिक़्ह को जानता है, कुछ भी नहीं है। मुझे इंजीनियर होने से एतराज़ नहीं है, हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी इन तालीमात को टॉप करके पढ़ा है। मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल तक जाने पर एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस पे है अगर कॉलेज के पढ़े हुए हो तो कॉलेज की बात करो, मदरसे के पढ़े हुए हो तो मदरसे और दीन की बात करो। आज लोगों में कहते हैं मौलवियों की मीरास है दीन, हम सिर्फ मौलवी से पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछ सकते। मैंने कहा ओके, जब आपको किडनी का ऑपरेट कराना हो, अपने गुर्दे का ऑपरेशन कराना हो, जाओ किसी मोची से करा लो। क्यों? डॉक्टरों की कैंची इतनी तेज नहीं है जितनी मोची की रंबी तेज होती है, वो बेहतरीन तरह से तुम्हारा ऑपरेट करके रख देगा। कराओ ना। अगर मोची कह दे कि मेडिकल डॉक्टरों की मीरास है, मैं भी पैरामेडिकल स्टाफ हूं, तो मोची को डॉक्टर मानोगे? कहते हैं जी नहीं। क्यों? कहते हैं जान का मसला है। और बेवकूफ तो मिर्जे को मौलवी मानता है, ये ईमान का मसला। जो तख्त खत्मे नबूवत, मिर्जा जहलमी पे लानत, मिर्जा जहलमी पे लानत, नारे तकबीर। एक आलिम दीन से इल्म मिलता है। बाबा दूध लेने तुम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, दूध लेने के लिए दूध की दुकान ढूंढते। दूध लेने के लिए तो दूध वाले की दुकान ढूंढते हो, मिठाई लेने के लिए तो क्लॉथ हाउस पे नहीं जाते। कहते नहीं क्लॉथ हाउस से कपड़ा मिलता है। तो भाई मिठाई वाले से मिठाई मिलती है, डॉक्टर से इंजेक्शन मिलता है, इल्म मौलवी से मिलता है। आप मौलवी के पास ना इल्म मिल जाए। क्यों बाबा? एक खाला जी कह रहे ऐसे थोड़ी सी बात है। आलिम 2 साल पहले बैठ के 2.5 साल हिफ्ज करे, उसके बाद 2 साल की तजवीद के बाद कारी बने, फिर 8 साल आलिम बने, 5 साल का वो इफ्ता, तखस्सुस तफसीर, तखस्सुस हदीस करे, ये 15 साल का निसाब एक तरफ। तू 15 मिनट पे बैठ के कह मैं मौलवी बन जाऊंगा? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं है भाई, यूं तो नहीं किया जा सकता। और फिर मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए मजीद कहता हूं। जब हम कहते हैं मौलवी नहीं है तो हमें कहा जाता है किस फिरके का मौलवी बने बताओ? बरेलवी बने, देवबंदियों का मौलवी बने, अहले हदीसों का मौलवी बने, शियों का मौलवी बने, किस फिरके का बने? तो मैंने कहा ठीक है किसी फिरके का तो बन जाए ना यार, किसी फिरके का बन जाए, फिर हम देखेंगे कि फला फिरके का मौलवी है, फिर हम बात करेंगे किसी जगह से तो सर्टिफिकेट लेकर आए। इसका मतलब है न शिया इसे मौलवी मानते हैं, न बरेलवी से मौलवी मानते हैं, न देवबंदी से मौलवी मानते हैं, न अहले हदीस से मौलवी मानते हैं। तो सब खोती को हाथ लाया तो सबको मौलवी बने देवे। दुनिया तो कोई मौलवियों को मौलवी मनने वास्ते तैयार कोई नहीं, बिना को कितों मनना से दूसरों को मैं कहां से लाऊं? अच्छा, जब हम इस तरह इसका जवाब देते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं यार इंजीनियर मसले नहीं बता सकता। मैं कहता हूं बता सकता है, पर उस वक्त जब वो आलिम। इंजीनियर मसला बता सकता है जब आलिम हो। हजरत जी मौलाना पीर सुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकाओ, तुम जानते हो नहीं जानते? इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं या नहीं है? बोलिए। इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, पीर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, माशाअल्लाह। आप जो अच्छी सिफत उनमें देखो आपको मिल जाएगी। कभी किसी ने एतराज किया है कि पीर जुल्फ़कार साहब मसले क्यों बताते हैं? कभी लोगों ने तो उसकी इंजीनियरिंग को नहीं देखा। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, मोहम्मद अली से पूछो तो इंजीनियर घर बैठे बन गया? कहते हैं नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ये इसलिए इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ी हैं, उसका डिप्लोमा किया है, उसके लिए कॉलेज पढ़ा है, ट्विटर रखा है, प्रोफेसर के सामने बैठा है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब जाकर इंजीनियर बने। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग जो दुनिया की तालीम है उसके लिए तो तुझे घुटने रगड़ने पड़े हैं, जो दीन की तालीम है वो बैठी बैठी जाते आप ऐसी, वो ऐसे ही आ जाएगी भाई, ऐसे नहीं होता। भेड़ा देखन बकरियां को, बकरियां देखन भेड़ा को, ऐसा मौलवियां नहीं लावा, ये याद रखो, ऐसे नहीं चलेगा भाई, यूं नहीं चलेगा।
میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو انجینئر سے متاثر لوگ جو ہے نا، جن کا صرف کام یہی ہے یوٹیوب پہ انجینئر دلیل آ گئے، واہ، جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب اعتراض نہیں کرو، اس سے بحث کرو، دلیل میں ثابت کرو، اس کو سمجھاؤ، علمی رد کرو اس کا۔ میں کہتا ہوں اوے بے وقوفوں کے سردار، وہ کسی سے مناظرے پہ تیار ہو تو اس سے بات کرے، وہ کہ تیار ہے؟ کراچی جو مولوی آوے اجی میں نہیں کرنا، حضرت مولانا استاد عبدالغفار زاہبی صاحب یہاں چنی گوٹ سے اس کے پاس جائیں اجی میں نے نہیں کرنا، اہل حدیث کے علماء جائیں جی میں نے نہیں کرنا، وہ ظہیر صاحب کے بیٹے جائیں کہ جی میں نے نہیں کرنا، کوئی اور اس کے پاس بریلویوں کو کوئی عالم چلا جائے جی میں نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ میں کو ماں آکھے مناظرہ نہ کیتا کر پوتر، میں کو پیو آکھے کو تون کرا دیا، تیری ماں میرے پیو تو وڈی ہے، عجیب بات ہے دنیا میں، مجھے امی نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا، شرم نہیں آتی؟ بھیکی بلی بن کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہو اور بکواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، پیغمبر کی اہل بیت پہ، پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اس جماعت پہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کے کامیاب فرمایا، اولئک هم الراشدون کہہ کے ہدایت یافتہ فرمایا، اولئک هم الصادقون کہہ کے سچائی ان میں بند فرمائی، اولئک هم الصدیقون کہہ کے ان کی صداقت کو بیان فرمایا، اولئک هم الفائزون کہہ کے کامیابی ان کے قدم چومتے ہوئے فرمایا، اولئک الذین یرثون الفردوس کہہ کے جنت کا مالک بنایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ کے ان کے دلوں میں ایمان کی سرٹیفکیٹ کو بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے اللہ نے ان سے اپنی رضا کی بات کی ہے، اولئک ہم خیر البریہ کہہ کے اس دھرتی کی بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اس پر بولتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، دفاع ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور میرے دوستو، انجینئرنگ سمجھنی ہو تو انجینئر کے پاس جاؤ۔ میں پہلے سمجھتا تھا یہ تو سول انجینئر ہے، گلی بنانا جانتا ہے، تھلی بنانا جانتا ہے، چھت کے اوپر کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگے گی، کتنا سریا لگے گا، کنسٹرکشن، آٹو کیٹ، یہ جانتا ہے۔ پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ سول انجینئر بھی نہیں ہے، یہ تو مکینیکل انجینئر ہے، ایندہ کام میں گڈی دے وچ بہ کے پیٹرول دی ٹینکی کو صاف کرنا، مکینیکل انجینئر ہے۔ ہاں صحیح، موٹر سائیکل چوک نہیں چاہتا پیا، ڈسٹ ایندہ کاربوریٹر کچرا ہے یا کوئی نہیں، یہ کام ہے میکینیکل انجینئر کا۔ آپ کا بائک خراب ہو تو آپ اس سے رابطہ کر لیں، اجیا مہا دا سلنسر نہیں لگتا ہے، کسی سلنسر کا وساکی دے لگی سی، ٹھیک ہے۔ پھر میں یہ پوچھ سکتا ہوں بھئی دین دینداروں سے ملتا ہے۔ اور سنیں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں انجینئر نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے وارث عالم دین کو دکاندار سمجھتے ہو، حضور کا وارث نہیں سمجھتے، یہ تمہارا اس نے ذہن بنایا ہے۔ مولویوں کو دکانیں بند کر دی ہیں، اور بے وقوف انسان، مولوی دکاندار نہیں ہوتا، دین کا چوکیدار اور پہرے دار ہوتا ہے۔ مولوی کو تو دکاندار سمجھتے ہیں۔ اور علماء وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں کوئی مجھ سے صحیح طور پہ بطور علم ڈرنے والے ہیں تو وہ طبقہ علماء کا ہے۔ اللہ کے قرآن کے بعد نبی کا فرمان کہتا ہے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، لوگوں باپ مرتا ہے، بیٹے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں، والد مرتا ہے، اولاد وارث ہوتی ہے۔ نبی کے جانے کے بعد نبی کے علم کے وارث علماء ہیں۔ اور سنیں، کوئی لاکھ روٹے ہزار بگڑے غضب میں آئے عطل میں لائے، کوئی لاکھ روٹے ہزار بگڑے غضب میں آئے عطل میں لائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا۔ اے لاکھوں انجینئر آئے، میں پاؤں کے جوتے کی ناک پر قربان کرنا جانتا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ کی کل بھی بلے بلے تھی، آج بھی بلے بلے۔ عجیب بات ہے، فلوم الحفاش لا یضر الشمس وهو القلب لا یظلم البدر۔ کوئی کتا اگر سورج کی روشنی کو برا بھلا کہے تو اس کتے کی وجہ سے سورج کی روشنی مان نہیں پڑتی۔ چاند کی طرف تھوکنے والے کی ہمیشہ تھوک اس کے منہ پر آتی ہے۔
میں حیران ہوں مرزے کی بکواسیات بعض اوقات آپ سنیں نا یقین مانے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس وقت جو مرزے نے انبیاء میں، اصحاب رسول پہ، پیغمبر کی اہل بیت پر، اولیاء اللہ پر جو بدتمیزی کے جملے کہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں جہلم کے علماء جنہوں نے اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا ہے۔ اور اس میں ماشاءاللہ آج کی اس کانفرنس پہ باقی اختلافات اپنی جگہ، بریلوی علماء اور اہل حدیث علماء کو بھی ایک دیوبندی عالم سلام پیش کرتا ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس کو تن کے رکھا، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پہ، مجھے بڑی خوشی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ میں خود جہلم جا کے ان علماء کی وہی تائید کروں، لیکن آج آپ کی وساطت سے، ان کے امراض کی وساطت سے، اس بڑے مجمع کی وساطت سے میں ان تمام اہل سنت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اگر آپ کو علمی طور پہ کبھی ہمارا تعاون چاہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، کرو گے۔ جتنے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کریں، آپ کریں گے انشاءاللہ تعاون۔ مرزے کے خلاف علمی جنگ میں دلائل ضرورت پڑے ہم انشاءاللہ دلائل مہیا کریں گے، علماء آپ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو اس پر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ کل اگر مرزے کے لیے 1974 میں مفتی محمود کی قیادت میں، مولانا غلام غوث ہزاروی کی قیادت میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں، پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں پوری سنی قوم ان کی پشت پر تھی، تو آج بھی پوری سنی قوم انشاءاللہ ان علماء کے پشت پر ہوگی۔ اور میں کل سن رہا تھا مولانا احسان علی ظہیر صاحب کے فرزند نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 295/80 کا ایکشن لیں گے۔ میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کا ایکٹ اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے اوپر یہ ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اس پہ ایکٹ لگے یا نہ لگے؟ جزاکم اللہ۔ میرے دوستو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، ہمارے ملک میں قانون کی عملداری موجود ہے۔ میں آپ کی وساطت سے حکمرانوں کی کان کی کھڑکیاں کھول کے ان کے دل تک راستہ دیتے ہوئے کہوں گا، سنو، اگر عدلیہ کی گستاخی پر تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے، اگر افواج کے اوپر تنقید پہ قانون حرکت میں آتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ کا لشکر ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہ ہیں جن کے لیے بدر میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی تھی، اللہم انت لک ھذل صحابہ لا تعبد فی الحال۔ میرے مولا اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، تیرے دین کا ڈنکا دنیا میں کون بجائے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر۔ سنی تھی روایت کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، رسول اللہ نے فرمایا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بھائی حضرت رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور پاک کو امامت کا مصلح حضرت رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اللہ نے مصلح امامت حضور کو دیا۔ اسی طرح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری صحابہ کرام میں امت کی قیادت فرمائی اور امت کی قیادت کا مصلح ابو بکر کو دیا۔ اللہ نے مصلح امامت انبیاء حضور کو دیا، حضور نے مصلح امامت امت ابو بکر کو دیا۔ ادھر جو نبی ہے وہ حضور کا مقتدی ہے، ادھر نبوت کے اقتداء سے انکار کریں تو نبوت نہیں رہتی، ادھر ابو بکر کی قیادت سے انکار کریں تو بندہ امت نہیں رہتا۔ وہاں نبوت چلی جائے گی، یہاں امت کی گاڑی آپ سے چھوٹ جائے گی۔ میرے دوستو ابو بکر کو دیا تو ابو بکر کے واسطے پوری امت میں پیغمبر کے وارثین علماء کو علم ملا نا۔ یہی تو ہے یارث ویرث من آل یعقوب۔ آپ اٹھائیے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 1۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ یارثنی ویرث من آل یعقوب۔ یہاں علمی وراثت مراد ہے۔ اللہ مجھے وہ بیٹا دے جس بیٹے کا آج تک کسی نے کوئی نام ہی نہ رکھا ہو، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ میں مانتا ہوں وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کے انتہا پہ ہوں۔ اللہ میں مانتا ہوں وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ میں جانتا ہوں ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں کبھی آپ سے دعا میں بے مراد نہیں ہوا۔ اللہ میں جانتا ہوں انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہیں۔ اللہ میں جانتا ہوں واشتعل الراس شیبہ، میرے سر کے بال میں
सफेदी की चांदी आ चुकी है, बुढ़ापा गालिब आ रहा है। अल्लाह लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। अल्लाह फहबली मिन लदुनका वलिया, तू अपनी तरफ से अपना दोस्त मुझे बना कर दे दे। क्यों? यारिसुनी व यारिसु मिन आलि याकूब। अल्लाह वो मेरा वारिस बनेगा इल्मी तौर पे तो आले याकूब। याकूब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हैं। याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, बनी इसराइल की लड़ी के मूजिज़। तो फरमाया अल्लाह वो जो मेरा बेटा होगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो सिर्फ मेरा विरासत इल्मी नहीं संभालेगा, वो पूरी आले याकूब यानी कि अंबियाए बनी इसराइल के उलूम का वारिस होगा। तो मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पर एक को मांगा सबके लिए। यहाँ हुजूर पाक ने एक को दिया, अबू बकर को, पूरी उम्मत के उलमा के लिए। सब वक्त फी सदर अबी बकर का और माना क्या हो सकता है? तो मेरे साथी उलमा तो वो हैं, यहाँ उलमा के पास आकर आपको दीन मिलता है, इल्म मिलता है, शरीयत मिलती है, ईमान मिलता है, कुरान मिलता है, हदीस मिलती है, दीन की फाहम मिलती है, फिरासत मिलती है। इंजीनियर के पास जाएंगे तो फिर इल्म के ठुड्डे खाएगा बंदा, उसको कुछ नहीं पता, जिसने कुरान करीम नाजरे देख कर पढ़ा हुआ ना हो। और मिर्जे के दावे सुने, कहते हैं इमाम काबा को मैंने सुना, कुरान उसको भी नहीं आता। सुभान अल्लाह मेरा पुत्र भाई को हाल कर जा सराकी चादन जम्मू 8 ते मरो 60 हैं, ये वेला तेरे ते नहीं आया। अजीब बात है, दुनिया में इमाम काबा को कुरान पढ़ना नहीं आता थे। ए नमून मत्था ते जिन जेल हमारे पहाड़ा तो लथा हैं, ये तय कुआंगा दावा देखे, हैरानगी, ताली देखे, तकब्बुर देखे, इस तरह बात कर रहे। पुत्र तो कह सिद्धि माँ दे पुत्र दे को नहीं बैठा, नहीं तो तेको पता लग गया कितने वियां सौ थे, बहुत अच्छी तरह पता चल जाता। मैंने तो कई बार इंजीनियर के ये जो है इसके ब्लाइंड फॉलोअर, अंधे इसके जो पैरोकार हैं, इनको कई मरतबा कहा है कि इसने अगर माँ का दूध पिए, बोतल का दूध नहीं पिए, तो किसी अथेंटिक आलिम के सामने बैठ के तो देखे, किसी के सामने बैठ के तो देखे, दो चाट में बात कर लेते। मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात करने लगा हूँ। मैंने इसके खिलाफ एक क्लिप में जवाब दिया कि तुम झूठ बोलते हो कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह के कलमे का हुक्म दिया है। तुम में जुर्रत मौजूद है तो हजरत थानवी का ये हुक्म दिखाओ। तुम में जुर्रत मौजूद है तो हजरत थानवी ने कलमा पढ़ने का ऑर्डर दिया हो, ये दिखाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम दिखाओ कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कलमा बनाया हो, किसी जगह नफियन इस्बातन इसकी तलकीन और तरगीब दी हो। जो चोर की सजा वो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो इसके जवाब में मिर्जा ने आज तक जुर्रत नहीं की, कोई तो पेश करता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह का हजरत थानवी ने जुमला सुनाया हो कि भाई ये कलमा पढ़ो। इस बेवकूफ को इतना नहीं पता कि वो ख्वाब देखा किसी बंदे ने बैठ के और नींद में वो ये कलमा पढ़ रहा है। तो कोई नींद में ख्वाब के अंदर बात पढ़े वो बिल्कुल उस तरह हो जाती है। अगर इसी तरह है तो कल मैंने ख्वाब देखा है हमारे भाई सज्जाद को नींद में मिर्जे ने अपनी बेटी निकाह में दी है, अब दे देगा सुबह। सच्ची तो मैं ख्वाब लिखा यही। हाँ भाई सजाद बैठे, यक्के मौली बैठे, सारे निकाह पढ़ दे और मुफ्त पढ़ दे, से फीस ही कोई गिरनी है सही फीस वो तो आदम ठीक ही है। इन्हें मौलवी अगर हाथ करो भाई, अगर ख्वाब वाली का हाल सच होती है भाई, ख्वाब की बात रियलिटी और हकीकत होती है तो हमने भी देखा है। एक झूठा आदमी ख्वाब सुना रहा था, मैंने ख्वाब देखा एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मैंने कहा फिर? और जी मिर्जा साहब को उन्हें गोद में बिठाया हुआ है और कह रहे हैं शाबाश मेरा बेटा, शाबाश शाबाश। मैंने कहा मैंने भी देखा है, कुछ आगे भी था। कहते वो क्या? मैंने कहा उस बुजुर्ग की उंगलियां कुशादा थी और शाबाश ममदूदा थी। क्या मतलब? मैंने कहा यूं था, शाबाश मेरा पुत्रा, शाबाश मेरा पुत्रा। मिर्जा पे लानत, मिर्जा पे लानत। आगे हमने भी देखा, कुत्ते पे लानत। जज़ाकल्लाह, बैठो बैठो। मैंने कहा आगे हमने भी तो देखा है। ये पुत्र इवें सौखा काम नहीं मारना, ऐसे नहीं बात बनती। ख्वाबों की बातें उठाकर नकल करने वाले जेल में कज़ाब किसी आलिम के सामने बैठ के देखो तब बात बनती है, ऐसे नहीं होता। और जब किसी आलिम दीन के सामने 2 मिनट फंस जाए तो फिर उस वक्त आप इसकी शक्ल देखना कि 11:45 कब बजते हैं, 12 कब बजते हैं, 12:15 कब है और 12:30 कब है।
تو میرے دوستو، اگر اس گفتگو کے بعد بھی آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا مولوی ہے تو پھر آپ اس سے باتیں سن لیں. پھر جو آدمی گمراہ ہوگا اس کی سزا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا. وہ ایک شعر نہیں ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب. شعر سمجھو ذرا، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو پھر تو اس کی سزا یہی کافی ہے. پھر تو جو ونج بہ ہے جوگی تے سپیرے کو لو پھر میں کو تو جھیڈ دی دوا دے او تے کو زہر ڈانگ دے وے نانگ الا تے ول جھیڈ کپی جی تے رولا ڈاکٹر دے کو نہ پاوے. آپ گمراہ ہو مرزے کے پاس جا کر تو پھر عالم کے پاس نہ آئے. اجی میں کوئی ایڈا سوچا تیرے پیو کو ڈسا جو سننا میں تو گا. ایک مرزا کہ ایک وہ ادھر ادھر وہ ٹینٹاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، کئی بار مجھے کال کرتا، میں جواب دیتا. ایک بار اس نے کال کی، میرے شاگرد بھائی احمد محسود ساتھ بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے استاد جی میں ریکارڈنگ کر. تو میں نے کہا کر لو. ہیلو، کہتے جی مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھو. وہ المحنت میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، ذرا اس عقیدے پر قرآن کی آیت پڑھ دیں. میں نے ایک ہی سوال کیا، آپ نے شاید یوٹیوب پہ سنا ہوگا. میں نے کہا مجھے بتائیں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت ہوتی ہے؟ کہتے جی ہاں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت. حالانکہ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، حدیث متواترہ بھی ہوتی ہے، امت کا اجماع بھی ہوتا، لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں تھا نا. وہ تو اصول حدیث سے واقف نہیں تھا، عقائد اس نے دیکھے نہیں تھے، سونگے نہیں تھے. مجھے کہنے لگا جی ہاں قرآن کی آیت عقیدے کے لیے ہوتی ہے. میں نے کہا صرف؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بسم اللہ، مجھے بتائیں حضور پاک کے والد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ کہتے حضور پاک کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھو، اس پہ آیت پڑھ دو، آیت پڑھ دو جس پہ وہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہے. اب وہ پھنسا نا، 8 منٹ تک اس کو ذلیل کرنے کی جو چس اسا چاہتی ہے نا، وہ سننے والے کو مزہ آسی. آپ سن لیں، یوٹیوب پر میرے نام کے چینل پہ موجود ہے. 8 منٹ تک میں نے اس کو اس کی ماں کا گھر بلا دیا کہ اماں دے گھر دبوا کیڑے رنگ دا. بیٹا یہ کوئی بات ہے؟ عقیدے پہ قرآن کی آیت ہے، جرت کر آیت پڑھ دے، حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں. جرت کر حضرت آمنہ حضور کی اماں اس پہ آیت پڑھ دے. جرت کر حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہے، اس پہ آیت پڑھ دے. جرت کر حضرت عباس حضرت حمزہ رسول اللہ کے صحابی چچا، اس پہ آیت پڑھ دو. آیت کے لیے قرآن بھی ہے، حدیث متواترہ بھی ہے، امت کا اجماع بھی ہے، تب جا کر عقائد حل ہوتے ہیں. اور تم بے وقوف یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. یہ ایک میں نے آپ کو جھلکی دکھائی ہے. اگر اس عنوان پہ کبھی انشاءاللہ تعالی مرزے کا سامنا ہوا تو میں لگے ہوئے قرضوں کو انشاءاللہ تعالی چکا کر دکھاؤں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.